السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی خبر کی مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں، جہاں آج پاکستان نرسنگ کونسل کی خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور آصف خٹک پیش ہوئے. اس کی تفصیل ہمیں ہمارے ایڈیٹر سراج الدین امجدی بتائیں گے. جی صالحہ، آج پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن سندھ اسمبلی سعدیہ جاوید کی تحریک استحقاق پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی کا دوسرا باقاعدہ اجلاس تو نہ ہو سکا کیونکہ سندھ میں حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث کمیٹی کے کنوینر سمیت ارکان کی اکثریت اپنے اپنے علاقوں میں تھی. لیکن اس سے قبل 17 اگست کے کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان نرسنگ کونسل کی رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور کونسل کے اجلاس میں بدتمیزی کے مرتکب شامل ملازمین میں سے کوئی بھی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوا تھا. لہذا انہیں 24 اگست کو جب دوبارہ طلب کیا گیا تو پی این سی کی متنازع خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق کمپیوٹر آپریٹر آصف خٹک کے ہمراہ آج یہاں پیش ہوئیں، جہاں کمیٹی کے رکن جناب مرتضی وہاب صاحب کو فوزیہ مشتاق نے ایک تحریری درخواست پیش کی. اس درخواست میں انہوں نے پی این سی کے کونسل اجلاس میں پیش آنے والے بدتمیزی کے واقعے پر کہا کہ وہ تو اس تضحیک آمیز عمل میں خود شامل نہیں تھیں، لیکن جن لوگوں کی جانب سے یہ عمل کیا گیا ہے وہ ان کی جانب سے غیر مشروط تحریری معافی نامہ جمع کرا رہی ہیں، جس پر ان کی درخواست وصول کر کے معاملہ آئندہ اجلاس تک ملتوی کر دیا گیا. میں یہاں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں اسی معاملے کے اوپر فوزیہ مشتاق سے آصف خٹک کو معطل نہ کیے جانے پر کافی باز پرس کی گئی تھی، جس کا فوزیہ مشتاق کمیٹی کے سامنے کوئی بھی جواب نہ دے سکی تھیں. تاہم خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آج یہ منظر نرسنگ حلقوں میں کافی حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا ہے کہ سندھ کی نرسنگ مافیا کا لشکر بھی پاکستان نرسنگ کونسل کی مافیا کے لشکر کے ساتھ اجلاس میں وہاں پہنچا، جس میں برطرف ہونے والی سندھ کی کنٹرولر خیر النساء اکبر پیش تھیں. پاکستان نرسنگ کونسل کی سابق صدر افشاں نازلی، جو اپنی صدارت کے دوران فوزیہ مشتاق کو لٹیری کالی ناگن کہتی تھیں، اس کے علاوہ اکبر لنگڑا سمیت پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے خود ساختہ مرکزی صدر عبدالقیوم خان مروت بھی اس لشکر میں اچھل کود کرتے ہوئے دیکھے گئے. جہاں سے یہ قافلہ ہمارے ذرائع کے مطابق افشاں نازلی کی قیادت میں ضیاء الدین یونیورسٹی ہسپتال کلفٹن ڈاکٹر عاصم حسین سے ملاقات کے لیے پہنچا. اب ڈاکٹر عاصم حسین اس وقت کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی پورے ملک کے ہیلتھ سسٹم کے سیاہ سفید کے مالک ہیں. یہ پتہ نہیں چل سکا کہ افشاں نازلی مفاد پرستوں اور لوٹ مار مافیا کو جس مقصد کے لیے ڈاکٹر عاصم حسین کے پاس ملاقات کرانے کے لیے لے کر گئی تھیں اس میں کامیاب ہو سکیں یا نہیں، جبکہ ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس لٹیرے لشکر کے دورہ کراچی کے تمام اخراجات شیر خان یوسف زئی نے اسلام آباد سے بیٹھ کر ادا کیے ہیں، جہاں وہ آج کل اپنے حسن ابدال کے نئے اسکول کی رجسٹریشن کے سلسلے میں موجود ہیں. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ مروت صاحب کو پیپلز پیرامیڈیکل تنظیم کے خود ساختہ صدر اس لیے کہا جاتا ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسی بھی ایسی تنظیم کے قیام کی نہ تو اجازت دی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو اس تنظیم کا صدر بنایا ہے۔ کوئی مروت صاحب سے یہ تو پوچھے کہ تم پیرامیڈیکل کے خود ساختہ لیڈر کس اتھارٹی کے تحت ہو، اور پھر آپ لیڈری کرتے ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف کی، تو نرسوں کے معاملے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹی کے اتنے جانثار ہیں تو آپ کو پاکستان نرسنگ کونسل کے افسوسناک واقعے کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی ان خواتین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جس اجلاس میں اراکین اسمبلی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ اس مافیا کے وکیل بنے جو اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ پھر قیوم مروت صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 کے اس دستور کو بھی یاد رکھنا چاہیے جس کی روح سے ان کی سرکاری ملازمت کے ہوتے ہوئے انہیں سیاسی سرگرمیوں میں دستور حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ سیاسی قیادت بدقسمتی سے اپنی سیاست کو لاقانونیت کی نظر کرتی ہے اور یہیں سے وہ مافیا پیدا ہوتی ہے جو اپنے مفادات کے لیے اداروں سے لے کر حکومت اور ریاست کو بھی پھر بعد میں کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ بریکنگ نیوز کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ جی شکریہ امجدی صاحب، بریکنگ نیوز ختم ہوئی، خدا حافظ۔